اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الاسراء کی آیات ہیں ہمیں حکم دیا کہ اپنے رب کی عبادت کریں اور اپنے والدین سے بھلائی کریں، اور والدین سے بھلائی جو ہے وہ قولاً بھی ہو اور عملاً بھی ہو، کہ اگر ان سے بات کریں تو ادب سے، احترام سے، تواضع سے، اور اگر ان کو بڑھاپے میں پائیں تو ان کے ساتھ ہر لحاظ سے خدمت کریں، اور ان کے لیے صرف یہ عملی تواضع نہیں بلکہ ان کے لیے دعا بھی کریں۔ تو جب آدمی والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس پہ رحمت فرماتے ہیں۔ دراصل دعا میں یہی وہ فلسفہ ہے کہ اکثر دعائیں جو ہیں وہ تمام عالم اسلام پہ مشتمل ہیں۔ قرآن مقدس میں جب آپ دعائیں مانگتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، سب کے لیے ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اپنی والدین اور تمام ایمان والوں کے لیے۔ اسی طرح ربنا لا تؤاخذنا، یعنی کہ لا تؤاخذنی سب کے لیے۔ ربنا آتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یعنی سب جامع دعائیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں، حالانکہ ایک آدمی کی میت ہے یا دو ہے یا تین ہے، یہ دو تین کا اتفاق بھی حرم میں ہوتا ہے، ورنہ ہر ملک میں ایک جنازہ ہو، کیونکہ یہاں مسجد الحرام ہے۔ ہر آدمی کی تمنا ہے کہ میرا جنازہ اللہ کے گھر میں ہو، کعبے میں ہو، مدینہ پاک میں ہو۔ تو اب اگر وہ ایک ایک جنازہ پڑھانا شروع کریں تو پھر تو 3 گھنٹے صرف جنازے ہی پڑھاتے رہیں۔ تو ضرورت کے پیش نظر جیسے حضور پاک نے چند صحابہ کا ملا کے جنازہ پڑھا ہے اسی پہ عمل کرتے ہیں۔
تو جنازہ ایک ہے یا دو ہے یا تین ہے، لیکن جو دعا ہے وہ سب کے لیے ہے۔ اچھا، جنازے پر سب سے پہلے تو ہمیں میت کی دعا کرنی تھی نا، جو میت سامنے ہے، لیکن دعا شروع ہو رہی ہے زندوں سے۔ پہلے زندوں کا ذکر ہے، بعد میں مردوں کا ذکر ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، تو میتنا تو بعد میں ہے۔ تو اس کا بھی فلسفہ دراصل یہ ہے کہ سب سے زیادہ دعا تو اب ان کو ضرورت ہے جو زندہ ہیں، تاکہ ان کی موت ہدایت پہ آئے۔ جو گزر گیا وہ تو گزر گیا، اس کا تو جو فیصلہ ہونا تھا اللہ کے ہاں وہ ہو گیا۔ اسی لیے دعا میں آپ دیکھیں گے کہ اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، سب کے لیے۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ اس میں دراصل فلسفہ دعا کیا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ جب کوئی بھائی، کوئی دوست کسی کے لیے ظاہر غیب یعنی اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے، وہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ اب تیرے والدین ہیں، عزیز ہیں، اقارب ہیں، اپنے ملک میں ہیں، تم یہاں دعائیں کر رہے ہو۔ مسلمان ہے، فلسطین میں ہے، کشمیر میں ہے، تم یہاں دعائیں کر رہے ہو، حالانکہ تم نہیں جانتے وہ کون ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اور دراصل یہی وہ بات ہے جس کو ہمارے بعض لوگوں نے سمجھا نہیں، یا جنہوں نے سمجھا ہے وہ ضد میں آ گئے ہیں اللہ ہدایت دے، کہ جب آدمی اولیاء اللہ کی قبروں پہ جائے، جنت البقیع میں جائے، شہدائے احد پہ جائے، شہدائے بدر پہ جائے، کسی اللہ کے ولی کی مزار پہ جائے، تو اب جب دعا کا مسئلہ ہے وہ یہ نہیں کہ ان سے مانگے، بلکہ یہ ہے کہ ان کے لیے مانگے کہ یا اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنا، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان کے درجات بلند کر دے۔ تو فلسفہ یہ ہے کہ جب تم کسی دوسرے کے لیے مانگتے ہو تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اصل میں اولیاء اللہ کے مزاروں پہ جانے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم اس کے اولیاء، اس کے مقربین، عباد اللہ الصالحین، ابرار، اخیار کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ ایک بندہ ہو کر میرے دوستوں کے لیے مانگ رہا ہے تو اس کو ہم دے دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ قبر والے دے دیتے ہیں، وہ تو خود محتاج ہیں، وہ کسی کو کیا دے دیں گے؟ وہ تو خود اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، وہ تو خود اس دنیا کے فانی کو چھوڑ کے دوسری دنیا میں چلے گئے اور قیامت کا انتظار ہے۔ تو اسی لیے حکم ہے کہ صرف والدین کی اطاعت و خدمت نہ ہو، بلکہ ان کے لیے دعا بھی ہو کہ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہم السلام نے، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ مکالمہ جو قرآن میں موجود ہے کہ باپ نے کتنی سخت باتیں کی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کی شان نبوت یہ ہے، مقام نبوت یہ ہے کہ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی۔ اچھا ابا جان میں جا رہا ہوں لیکن آپ کے لیے بخشش مانگتا رہا ہوں۔
ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آج کا ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں یہ بتلاتے ہیں، فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیرا رب جانتا ہے جو تمہارے دل کے اندر ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہارے جیوں میں ہے، وہ جانتا ہے۔ کیا مانا کہ والدین کی خدمت جو ہے تم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو یا دولت کے لیے کر رہے ہو؟ کہ باپ کی خدمت کریں تاکہ مجھے کوئی اچھی جی جائیداد لکھ دے، کوئی اچھا پلاٹ دے دے، کچھ پیسے میرے نام لگا دے۔ اللہ فرماتے ہم جانتے ہیں، ہمارے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ والدین کی اطاعت جو ہے یہ ظاہری دکھلاوے کے لیے کریں اور لوگ دیکھیں کہ جی فلاں بندہ والدین کا بڑا فرما بردار ہے، جب وہ مہمان چلے جاتے ہیں تو پھر باپ پڑا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہم سب جانتے ہیں۔ اور فرمائے وَإِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ اور اگر تمہارے اعمال صالحہ ہیں، تم جو کچھ کر رہے ہو صدق نیت سے کر رہے ہو، تو پھر خوشخبری سن لو کہ جو لوگ اللہ کی طرف لوٹتے ہیں اللہ ان کے گناہ بخشنے والے ہیں۔ اوابین کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنے والے، لوٹنے والے، نافرمانی سے اطاعت کی طرف لوٹنے والے، گناہوں سے اعمال صالحہ کی طرف لوٹنے والے، نافرمانی سے فرما برداری کی طرف لوٹنے والے۔ اللہ نے فرمایا جو ہماری طرف آتا ہے پھر ہم بخشنے والے۔ اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں ہے اللہ افرح بتوبت عبد، اللہ اپنے بندے کی توبہ کرنے سے خوش ہوتے ہیں۔ غلطی ہو جائے کسی بندے سے معافی مانگو تو وہ کہتا ہے یار کیا معافی مانگا، اب آگے معافی مانگنے جاؤ، دفع ہو جاؤ، ناراض ہوتا ہے، وہ اور زیادہ بگڑتا ہے۔ لیکن یہ مالک کی شان ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث مبارک میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ جب بندہ اپنے مالک و خالق کے دروازے پہ گر جاتا ہے اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہے، ایک بات یاد رکھ لیں کہ توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے کہتے رہو یا اللہ میری توبہ اور میری توبہ اور میری توبہ اور لاکھ توبہ اور کروڑ توبہ، یہ کوئی توبہ شوبہ نہیں، چاہے عربی میں کرو یا اپنی زبان میں کرو، یہ توبہ نہیں ہوتی ہے۔ توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو، ندامت ہو کہ ہائے میں نے کیا کیا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، فوراً چھوڑ دے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ دل میں فیصلہ کرے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جب تک یہ تین شرطیں نہ ہوں توبہ نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں یا اللہ توبہ اور میری توبہ اور میری توبہ، یہ تو محض نعوذ باللہ استہزاء ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ملتزم پہ کھڑے ہیں، طواف میں ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، توبہ کر اللہ میری صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ، اور 2 ڈبی سگریٹ جیب میں ہے، کیسے صغیرہ گناہوں سے توبہ ہو گئی؟
یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ توبہ کریں، یا اللہ میری ہر گناہ سے توبہ ہے، اور میرے بڑے گناہوں سے اور چھوٹے گناہوں سے اور اگلے گناہوں سے اور پچھلے گناہوں سے، اور دل میں ہے کہ ابھی حرم سے نکل کے سالون پہ جانا، یار وہ شیو کرانی تھی۔ یہ کون سی توبہ ہے؟ یہ توبہ تو اللہ کے عذاب کو بلانے والی ہے۔ یاد رکھو، یہ توبہ نہیں ہوتی، اللہ سے مذاق نہ کیا کرو کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ یہ بھی توبہ نہیں ہوتی کہ اچھا میاں زندگی ہے، اور بابا 4 دن ہیں جوانی کے، اور ذرا وہ چھوڑو یار، جوان آدمی ہے، کھانے پینے کے دن ہیں، جب بوڑھا ہوگا کر لے گا توبہ۔ اللہ فرماتا ہے پروانہ ہے تیرے پاس، ابھی اگر 1 منٹ کے بعد میں تیری روح قبض کر دوں تو کہاں توبہ کرو گے؟ کتنے جوان ہیں جن کے لاشیں اٹھ کے ماں باپ کندھے دے رہے ہیں، باپ بیٹھا ہے، دادا بیٹھا ہے، بچے گئے۔ کتنے لوگ ہیں جہازوں میں ہوتے ہیں، کریش ہو گئے، لاشوں کے ٹکڑے بھی نہیں ملتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ٹرینیں تصادم ہو جاتے ہیں، وجود کے حصے بن کے ریزہ اڑ جاتے ہیں، بموں میں اڑ جاتے ہیں، ٹینکوں کے نیچے اڑ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں کب موت آئی، کہاں ہوا۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر سے بن کے سنور کے غسل کر کے ڈریس پہن کے دفتر میں جاتے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہیں، وہ سانس ختم۔ کتنے لوگ ہیں کہ رات کو بڑے آرام سے سارے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اپنے اپنے کمرے میں سو گئے اور صبح اٹھے نہیں، موت آ گئی۔ اس لیے یہ کہنا کہ جوانی ہے اور جی بچہ ہے اور جی بچہ سمجھ جائے گا، کیا مٹی سمجھ جائے گا؟ اگر تم نے بچپن میں تربیت نہ کی تو بڑا ہو کے کیا سمجھے گا؟ اگر تم نے ابتدا میں معاملے کو نہ سنبھالا، پانی لیک ہونا شروع ہوتا ہے نا کسی واٹر کورس سے، اگر ابتدا میں تو اتنی مٹی ڈالو بند ہو جائے گا، لیکن نہیں سنبھالو گے تو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح دیکھ لو، بیماری ہے، اگر ابتدا ہے آپ جائیں گے تو 1 گولی سے ٹھیک ہو جائیں گے، جب پڑ جائے گی تو پھر لاکھ آپریشن کراتے پھریں۔ یہ روحانی بیماریاں جو ہیں یہ بھی تو اسی طرح ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ چھوڑو جی بچہ ہے نا، وہ ماں باپ کے مذاق اڑا رہا ہے، کہہ رہا ہے جی بچہ ہے کھیلنے دے، جی بچے کو سختی نہیں کرنی چاہیے، اس کا دماغ پہ اثر ہوتا ہے، اور انکریج نہیں کرنا چاہیے، وہ فلم پہ بیٹھا ہے، ٹی وی پہ بیٹھا ہے، VCR پہ بیٹھا ہے، انٹرنیٹ، اور جی کھیلنے دے، اچھا ہے، باہر تو نہیں جاتا نا، گھر میں بیٹھا ہے نا، چاہے وہ سکسی فلمیں دیکھ رہا ہے ملون، گھر میں بیٹھا ہے سلامتی، تو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ توبہ نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ توبہ کا معنی یہ ہے کہ حکم چل گیا ہے، پتہ لگ گیا ہے یہ گناہ ہے، بس کانپ گیا ہے بندہ، یہ بندہ ہے، غلطی ہے، ہو جاتی ہے، اور فوراً گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ کر لے کہ یا اللہ میں پھر نہیں کروں گا، چاہے مر جاؤں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم يتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم
اللہ فرماتا ہے میرے محبوب آپ بتلا دے توبہ تو ان لوگوں کی ہے کہ غلطی میں جی حالت میں کام گناہ کر بیٹھے لیکن فوراً توبہ. اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں. اللہ نے فرمایا لیست التوبۃ علی الذین یعملون السیئات، وہ توبہ نہیں کہ گناہوں میں پڑا ہے جب موت کا وقت آ گیا فرشتے نظر آ گئے خرخرا لگ گیا اب کہتے ہیں توبہ توبہ. اللہ نے فرمایا کوئی توبہ نہیں. یہ توبہ تو پھر فرعون نے بھی کی. اور صرف توبہ نہیں کی بلکہ اعتراف ایمان بھی کیا. آمنت برب موسیٰ و ہارون، اللہ میں ایمان لایا. انہوں نے فرمایا بدبخت اب تمہیں ایمان یاد ہے. جیسے ہمارے لوگ دیکھتے ہیں نا کہ جب نوکری سے ریٹائر ہو جائیں، جب حکومت اور کمپنی اپنے قابل نہ سمجھے کہتے چلو جی اب عمرہ کریں حج کریں، بہت نوکری کر لی بہت چوہے کھا لیے ہیں اب بلی حج پہ چلیے. یہ کیا ہے؟ کیوں اللہ سے مذاق کرتے ہو؟ اللہ نہیں جانتا کہ تیرا ماضی کیسے گزرا ہے؟ اللہ نہیں جانتے کہ تیری ابھی یہاں سے اٹھنے کے بعد کیا نیت ہے؟ اللہ نہیں جانتے ہیں کہ تم کعبۃ اللہ سے اور غلاف کعبہ سے منہ رگڑ رہے ہو اور محمد مدنی کی سنت پہ اس طرح پھروا کے رگڑ رہے ہو؟ پھر اتنی بہادر تو نہ بنو، جرأت تو نہ کرو، کوئی شرم تو ہو. دیکھو نا پہلے دور میں آدمی سگریٹ پیتا تھا، اپنا علاقے کا کوئی بزرگ نظر آ جائے تو فوراً چھپا دیتا تھا کہ بزرگ بھی نہ دیکھے. تمہیں خدا کا بھی خوف نہیں آتا؟ کتنی بڑی بہادری ہے کہ آدمی روضہ رسول پہ جھوم جھوم کے سلام پڑے اور شیو کرا کے کھڑا ہو. نہ ایمان سے کہ حضور اندر سے لعنت بھیجیں گے سلام بھیجیں گے؟ کہ اتنا بڑا بے حیا ہے کہ سامنے آ کر بھی حیا نہیں آیا. ہے میرا امتی کلمہ میرا پڑھتا ہے، غیرت نہیں آئی، حیا نہیں آیا، نہ محمد کے روضے کا نہ کعبے کا. بہتے رہ نہ جاؤ. اور تو گستاخ نہ بنو. نہ جاؤ کہ بھی ہم کون سا منہ ہے کہ لے کے جائیں. بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے مدینہ جانے کی جرت نہیں کی. بڑے بڑے لوگ ہیں. اب دیکھیں کہ حضرت روم ہیں، اتنا بڑا عاشق رسول ہے، کہتا ہے حضور آپ کا نام لیتے بھی ڈر لگتا ہے، میری زبان گندی ہے کہیں اللہ پکڑ نہ لے کہ میرے محبوب کا گندی زبان سے کیوں نام لیا. اگر 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، حضور اگر 1000 دفعہ مشک و گلاب کے عرق سے زبان دھو کے تیرا نام لوں ڈرتا ہوں بے ادبی نہ ہو جائے. بس جہاں تیرا حکم ہے وہاں نام لیتا ہوں ورنہ ڈر لگتا ہے. اور تم ماشاءاللہ بڑے بہادر ہو جی، عمرے بھی کر رہے ہو، مدینہ منورہ کی حاضریاں بھی ہو رہی ہیں، رمضان کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور جیسے گھر سے بدھو آیا تھا اسی طرح ہے. سگریٹ وہاں پیتا تھا، مکے میں پیتا ہے، مدینے میں بھی پیتا ہے. شیو وہاں کراتا تھا، مکے میں بھی کراتا ہے، مدینے میں بھی کراتا ہے. جھوٹ وہاں بولتا تھا، جھوٹ یہاں بھی بولتا ہے. لوگوں کو وہاں بھی دھوکہ دیتا تھا، یہاں بھی دھوکہ دیتا ہے. کمیشن وہاں بھی کھاتا تھا، یہاں بھی کھاتا ہے. اور ویسے جناب کہتا ہے جی سبحان اللہ حضرت
اللہ مجھ پہ اتنا راضی ہے، 20 سال ہو گئے صحیح، ہر سال رمضان میں بلا دیتا ہے۔ اللہ ابو جہل سے بھی راضی تھا، وہ یہاں رہتا تھا۔ تم تو آتے ہو نا، وہ تو رہتا یہاں تھا، پیدا بھی یہاں ہوا تھا، گھٹی بھی زمزم کے پانی سے لگی تھی۔ ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید، یہ کہاں رہتے تھے؟ یہ تو ہے کہ مجھے بلا لیتا ہے، کیا ہو گیا؟ بلا تو مجرموں کو بھی بڑی شان سے لیا جاتا ہے۔ تم اپنے ملک میں جاؤ نا تو ایسے اترو گے، اگر تم مجرم ہو تو آگے پیچھے پولیس ہوگی، بڑے شان سے لے جائیں گے، کارڈ چل رہے ہوں گے۔ یہ کیا بات ہے جی؟ اللہ جی، اللہ بڑا جی، مجھے ہر سال بلاتے ہیں جی، 20 سال سے حج کر رہا ہوں۔ اگر تیرا عمل نہیں بدلا، عقیدہ نہیں بدلا، شکل نہیں بدلی، سمجھ لو کہ 50 سال بھی گزر جائے، مردود ہوں میں۔ اور اگر اللہ نے مشرک تھا موحد بنا دیا ہے، بدعی تھا اہل سنت بنا دیا ہے، بد عمل تھا با عمل بنا دیا ہے، بد کردار تھا با کردار بنا دیا ہے، صالح تھا صالح بنا دیا، تو سمجھو حاضری قبول ہو گئی ہے، تو تبدیلی آ گئی ہے نا۔ فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، اپنے اللہ نے میٹر تیرے اندر لگایا ہوا ہے، تیرا دل تیرا میٹر ہے، خود تیرے ہاتھ میں ہے۔ کہ بالکل 2 گھنٹے بیٹھ کے علیحدگی میں غور کر لو کہ کیا کوئی تبدیلی آئی، کچھ بدلا ہوں؟ کیسے؟ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ زمین بدلی زماں بدلے، مکین بدلے مکان بدلے، نہ تو بدلا نہ میں بدلا، تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ مجھے تو حیرت ہوتی ہے اس مسلمان پہ کہ ماشاءاللہ عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے اور شکل کافروں کی بنائی ہوئی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس نوجوان پہ کہ جناب سبحان اللہ، حضور کا نام جم رہا ہے اور نیچے پینٹ ہے، اوپر شرٹ ہے، گلے میں چین ہے، کاؤ بوائے بنا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے مائیکل جیکسن کا کوئی چھوٹا بڑا بھائی ہے، اور منہ ایسا ٹیڑھا کر کے انگریزی بولتے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ نسلی کافر ہے۔ وہ کندھے اچکائیں، یہ بھی کندھے اچکائیں گے، دریائے ڈیم سے دھلی ہوئی انگلش بولتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور تم سے تو کافر بھی غیرت والے ہیں۔ جرمن ہے اپنی زبان کے بغیر نہیں بولے گا، فرینچ ہے اپنی زبان کے بغیر نہیں بولے گا، اور جانتا ہوگا کہ اگر دفع کرو میں دوسرے کی زبان کیوں بولوں، میری زبان نہیں ہے۔ ایک ہم ہے کہ اپنی زبان بولتے ہوئے شرم آتی ہے، ہمارا جتنی بڑی محکمہ ہوگا اتنا زیادہ انگریزی ہوگی۔ غریب کا مقدمہ ہو کیا کرے، انگریزی آتی نہیں، وکیل رکھے گا نا۔ کیسے دشمن نے چال چلی ہے کہ انگریزی کے محتاج ہو تو۔ کورٹ مسلمانوں کا ہے، زبان انگریزی ہے۔ بینک مسلمانوں کا ہے، تمام ڈاکومنٹ جو ہیں وہ انگریزی ہیں۔ کارڈ مسلمان کا بننا ہے اور سارا پرو فارما جو ہے وہ انگریزی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے سنے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں علم عبدی ان لہ رب، علم عبدی
أن له رب يغفر الذنوب. اللہ فرماتے ہیں ملائکہ دیکھو میرا بندہ توبہ کر رہا ہے، اس کو بھی پتہ لگ گیا میرا بھی کوئی مالک ہے بخشنے والا. اللہ فرماتے ہیں فشہدوا گواہ ہو جاؤ انی قد غفرت لہ، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. 70 سال شرک کرو گناہ کرو، ایک دفعہ سچی توبہ کر، بس مسئلہ حل ہو گیا. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ حج کے دنوں میں، عرفات میں، منا میں، ان ایام میں حضور نے فرمایا جتنا شیطان ذلیل ہوتا ہے، جتنا شیطان ذلیل پریشان خوار ہوتا ہے، سر میں مٹی ڈالے ماتم کر رہا ہے، کہتا ہے مولا میں نے تیرے بندو کو سارا سال گمراہ کیا ہے، یہاں آ گئے اور تو نے معاف بھی کر دیا. لیکن اس معافی کا فائدہ اٹھاؤ، اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرو. اسی لیے اللہ فرماتا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جو تمہارے اندر ہے ہم جاننے والے ہیں. ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم اچھے ہو جاؤ اور میری طرف رجوع کرو تو ہم بخشنے والے. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذیرا. یاد رکھو اس آیت میں 3 حکم ہیں. ایک حکم تو یہ ہے کہ اپنے رشتے داروں کے حق بھی ادا کرو. یہ نہیں کہ صرف والدین کی خدمت کرو، نہ، جو تمہارے رشتے دار ہیں، تمہارے جو اقارب ہیں، ارحام ہیں، ذی رحم محرم ہیں، رشتے دار ہیں، چچا ہے، بھائی ہے اور قریبی رشتے دار ہیں، بہنیں ہیں، خالہ ہے، ان سب کے بھی حق ادا کرو. اچھا ان کا حق کیا ہے سمجھو. تمام رشتے داروں سے حسن سلوک جو ہے وہ تو سب کے لیے ضروری ہے کہ اچھا اخلاق، محبت، پیار، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، خیر خبر کا پتہ کرنا، یہ تو ایک فطری بات ہے. لیکن علماء اور فقہاء نے قرآن میں لکھا، تفسیروں میں لکھا ہے کہ آت ذی القربى حقہ، اللہ نے حق کا لفظ کہا ہے تو معلوم ہوا ان کا کوئی ہم پر حق ہے. اور وہ حق یہ ہے کہ اگر تمہارا قریبی رشتے دار ہے، بیمار ہے، ضعیف ہے، بوڑھا ہے، معذور ہے، بیکار ہے، تو فقہاء نے لکھا اس کا خرچہ تمہارے ذمے واجب ہے، اس کا حق ہے کہ دو. یعنی اس کو دینا تمہارا احسان نہیں، اس کا حق ہے تم پر، تمہیں دینا ہوگا. اچھا اب یہ دیکھیں کہ ایک آدمی ہے، رشتے دار غریب ہیں، لیکن ہم 4-5 رشتے دار پیسے والے ہیں، تو سب ملا کے ان کا خرچہ، ان کا نفقہ، ان کا مکان، ان کا کرایہ تم ادا کرو، تمہارے ذمہ حق ہے. یہ نہیں کہ تم دو گے تو مہربانی، کوئی مہربانی نہیں، اللہ نے تمہارے ذمہ واجب کر دیا ہے کہ قریبی رشتے دار ہے، بیمار ہو، ہسپتال میں پڑا ہے، مریض ہے، لاچار ہے، بے روزگار ہے، سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے اور تم بنگلوں میں رہتے ہو کہ عمل میں پکڑے جاؤ گے. یہ نہ سمجھو ہم کوئی رشتے داروں کے ٹھیکے دار ہیں، نہیں، حق ہے ان کا تمہارے لیے. اسی طرح فرمایا وآت ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل، اور جو مسکین ہے، منگتا نہیں، پیشہ ور نہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا پیشہ بنا لیا ہے، مانگتے رہیں گے ساری زندگی، اللہ بھی ان کو پھر اسی حال میں ڈال دیتے.
محتاج ہے، غریب ہے، مسکین ہے، ایمان سے کہیں، ٹھنڈے دل سے آنکھیں بند کر کے غور کریں، اپنے اپنے محلے پہ ذرا نظر دوڑائیں، تمہارے افطار کرنے کے لیے تو ماشاءاللہ جناب کئی چیزیں تیار ہوں گی کہ آج جناب افطاری ہے اور سموسے بناؤ اور پکوڑے بناؤ اور پتہ نہیں یہ بناؤ اور یہ بناؤ اور وہ بناؤ، یہ ذرا آگے بند کرے۔ کتنے غریب گھرانے ہیں جن کو روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور کا دانہ بھی شاید نہیں ملے گا، اور تم روزہ رکھنے کے بعد اور شہری میں ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے کے بعد آفس ہے تو ایئر کنڈیشن ہے اور کار ہے تو ایئر کنڈیشن ہے اور گھر ہے تو ایئر کنڈیشن ہے، اور تمہارا ایک عزیز ہے جو فٹ پاتھ پہ کھڑا ہے، سڑک پہ کھڑا ہے، مزدوری کر رہا ہے اور روزہ اس نے پانی سے رکھا ہوا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ تم نہیں پکڑے جاؤ گے، تم قیامت میں پکڑے جاؤ گے۔ تمہاری ذمہ داری ہے، اللہ نے ان کا حق رکھا ہے تمہاری گردن پر۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے اموال میں حق ہے، مانگنے والوں کا بھی اور نہ مانگنے والوں کا بھی۔ بعض غریب ہیں لیکن رشتے دار ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مانگیں گے نہیں، مر جائیں گے، کیا مانگیں، ان کو خود حیا ہے۔ کہتے ہیں جی ہم ٹھیک ہے غریب ہیں، وہ بڑے آدمی ہیں لیکن ہم مانگیں گے نہیں، مر جائیں گے، مر جائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہسپتالوں میں تڑپتے ہوئے مر جاتے ہیں، دوائی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ خودکشی کر رہے ہیں کہ بچوں کو کھلانے کے لیے روٹی نہیں ہے، اور کتنے لوگ ہیں جن کے کتے مکھن کھاتے ہیں اور کاروں میں بیٹھتے ہیں اور پجیروں میں کتوں کو لے کے شکار پہ لے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، مکذب بالدین کون ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ میرے دین کا مکذب ہے جو یتیموں کی خبر گیری نہیں کرتا، جو مسکینوں کی خبر گیری نہیں کرتا۔ یہ دین اسلام کا منکر ہے۔ دین اسلام اسی کے لیے ہے کہ تم تہجد پڑھو اور ہمسایہ بھوکا مرے۔ دین اسلام اسی لیے ہے کہ تیری بیٹی کے لیے جہیز میں اور جناب سینکڑوں جوڑے اور زری والے جوڑے اور کم خواب کے جوڑے اور اطلس کے جوڑے جو ساری زندگی بھی وہ نہ پہن سکے، اور مسلمان تیرے غریب رشتے دار کی بیٹی کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ملتا ہے، تو مسلمان کیسے ہے؟ کس نے کہا ہے کہ مسلمان ہے یہ؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ حق ہے ان کا، یہ احسان نہیں کہ تم نے ان کو دینا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسافر ہے، چاہے بڑا آدمی ہے، سفر میں آیا پیسے گر گئے، کیا کرے، اب تو مسافر ہے، اب تو خالی ہاتھ ہے، چاہے اس کے پیچھے 50 مربع ہیں لیکن یہاں تو زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے۔ مسافر ہے، خالی ہاتھ ہو گیا، کیا کرے؟ اور اس کے بعد اللہ نے ایک اور حکم دے، فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اللہ نے فرمایا کہ تبذیر، اللہ نے فرمایا ہرگز بیجا خرچ نہ کرو۔ اچھا یہاں حکم ہے تبذیر کا، اور کسی جگہ حکم ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کسی جگہ قرآن میں اسراف کا لفظ ہے، کسی جگہ تبذیر کا لفظ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں دونوں کا معنی ایک ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں،
جو پیسہ گناہوں میں لگائے، نافرمانی میں لگائے، بے حیائی میں لگائے، عیاشی میں لگائے، وہ تبذیر۔ اور ایک آدمی گناہوں میں تو نہیں لگاتا لیکن اپنے خرچ کو زیادہ بڑھا دیتا ہے، وہ بھی اسراف ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ کیا مانا؟ اگر گھر میں ایک کھانا پکاؤ، ایک ڈش بناؤ تو گزارا ہو سکتا ہے نا۔ اگر نہیں یار آج کیا پکایا تم نے؟ ایک میٹھا آ گیا، الحمدللہ، اللہ کا شکر کر دیا، کمال بات ہے، یار سویٹ ڈش میں صرف ایک ہے۔ یہ اسراف ہے، اس سے اللہ نے منع کیا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جو تیرا ایک ریال، ایک ہلیلا، ایک پیسہ گناہوں میں لگے وہ تبذیر ہے، اگر اللہ کی فرما برداری میں لگے تو تبذیر نہیں۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کے زمانے میں، اندازہ کرو وہ دور کتنا ہوگا، یعنی آج سے 1400 سال پہلے، 30,000 درہم ان کی خدمت میں ہدیہ آیا۔ اس دور کے 30,000 کو دراصل اب تو کتنا بنے گا آج کے حساب سے؟ 30,000 درہم جو صدقہ آیا تو بی بی نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، چلاتے 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 بی بی خود روزے کے ساتھ تھیں، اور جب افطار کا وقت آیا تو چند زیتون کے دانے اور کچھ کھجوریں اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے، تو خادمہ نے کہا کہ اماں مہربانی کر کے اگر ہمیں بھی 5-10 درہم آپ دے دیتی تو آج ہم اچھا کھانا بنا لیتے۔ فرمایا یاد کرتی تو میں دے دیتی، تم نے یاد نہیں کیا، میں نے تو خیرات کر دی۔ یعنی جو ہے اللہ کے راستے میں لٹا دیا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہاں خرچ کرو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، نہیں تبذیر نہ کرو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کے ہر کلام میں اشارہ ہے، تبذیر منع ہوتا ہے گناہ پہ پیسہ لگانا۔ کیا مانا؟ بعض لوگ ہوتے ہیں رشتہ داروں میں کسی کی لڑکی خوبصورت ہو نا، وہاں بڑے پیسے دیتے ہیں تاکہ آنے جانے کا ذریعہ تو رہے نا۔ اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں یہ حرام ہے، یہ خیرات نہیں دے رہے ہو، یہ تبذیر ہے، اور تبذیر مبذر جو ہے تو شیطان کا بھائی ہے۔ تم تو گناہوں کے لیے رستہ ہموار کر رہے ہو، تم کوئی ہمدردی تو نہیں کر رہے ہو۔ بہت سارے لوگ ہیں نا ماشاءاللہ کہ اگر کچھ سالی ہے، اچھی ہے، جوان ہے تو اس سے بھی خیال رکھتے ہیں، غریب ہے بیچاری، اس کو کپڑے بھیجنے ہیں۔ اگر بوڑھی ہو، بد شکل ہوگا، دفعہ ہوگی، چھوڑو، تو ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے رشتے داروں کا۔ اللہ کہتے میں جانتا ہوں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، میں جانتا ہوں، کیوں دے رہے ہو یہ بھی میں جانتا ہوں۔ اسی طرح ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ گناہوں میں پیسہ خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، جیسے شیطان اپنے رب کی نعمتوں کا ناشکرا ہے، اللہ نے تجھے بھی مال دیا، تو بھی ناشکرا ہے۔ اللہ نے تمہیں عقل دیا، وہ بھی تم نے اللہ کے دین کے خلاف استعمال کیا۔ اللہ نے تمہیں علم دیا، وہ بھی تم نے دین کے خلاف استعمال کیا۔ اللہ نے تمہیں مال دیا، وہ بھی تم نے اللہ کے دین کے خلاف استعمال کیا۔ تم سے بڑا ناشکرا کون ہوگا؟ اب اللہ نے ایک صورت کا ذکر فرمایا ہے، وہ بھی اسی آیت مبارک، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا
فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا۔ یہ حکم یہ ہے کہ مثلا کچھ رشتہ دار آئے، غریب آئے آپ سے مانگنے کے لیے، لیکن آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ آپ نے اعراض تو کیا ہے، آپ نے ان کو دیا تو نہیں ہے، لیکن ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، اس انتظار میں کہ جب اللہ مجھے دے گا تو دوں گا ان کو، لیکن ابھی ہے نہیں۔ تم اپنے رب کی رحمت کی انتظار میں اور امید میں بیٹھے ہو، ہے نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا چلو نہیں ہے، نہیں دے سکتے ہو تو بات تو اچھی کرو، ٹھیک ہے تمہاری نیت ہے کہ جب مجھے اللہ دے گا میں ان کو دوں گا۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، ان سے آسانی کی بات کرو، اچھی بات کرو کہ بھائی اب تو میں مجبور ہوں، دعا کرو، امید ہے اللہ کے رحمت سے رزق آنے والا ہے، جب آیا بس میں فوراً آپ کی خدمت کروں۔ تو پیار سے بات کرو، اخلاق سے بات کرو اور محبت سے بات کرو، تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہو، ان کے طبیعتوں پہ گمان نہ گزرے۔ اس لیے فرمایا قُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، اچھی بات کرو کہ چلو اگر مال نہیں دے سکتے ہو تو اخلاق تو دو۔ کیوں کیسے بعض علماء نے لکھا کہ حضور نے سب کو دیا اور کچھ لوگ بچ گئے، اور وہ اس وقت آئے جب حضور کے پاس کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے آگے حضور سے مانگا، اور حضور کی طبیعت جو ہے بڑی سخی تھی، بڑے کریم تھے، جواد تھے، اس لیے بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور کی سخاوت جو ہے رمضان کے مہینے میں تو ایسی ہوتی تھی کبھی مرسل، جیسے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، کیا مانا دوست کو بھی لگتی ہے دشمن کو بھی لگتی ہے۔ جب ٹھنڈی ہوا چلے وہ یہ تو نہیں دیکھتی نا کہ نماز پڑھ ہے اس کو لگو اور نہ فرمانی نہیں، پھر حضور کے ساتھ جو بھی آگے دے رہے ہیں، اپنا ہے، پرایا ہے، دوست ہے، دشمن ہے، جو بھی مانگ رہا ہے دونوں ہاتھ کھلے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت فرمائی اور فرمایا کہ بھائی اب تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے امید میں بیٹھے ہیں، جب آئے گا تو دیں گے۔ اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ اگر نہ دے سکو تو پھر اخلاق سے بات کرو۔ اللہ ہمیں ان احکامات سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ میں نے 25 سالوں سے خدا کے سامنے رو رہا ہوں، عاجزی کرتا ہوں، کسی پہ ظلم بھی نہیں کیا، کسی کو ستایا بھی نہیں ہے، لیکن میری مشکلیں حل نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کہ خدا کب سنے گا۔ یہی تو ہے نہ حل ہونے کی وجہ کہ تم نا امید ہو رہے ہو۔ 25 سالوں میں بڑی مدت ہوتی ہے، اللہ نے تو پیغمبروں کی بھی 70 سال نہیں سنی، اس کی مرضی ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ جب یوسف علیہ السلام جدا ہوئے ہیں تو بچے تھے، اور جب ملے ہیں تو وقت کا بادشاہ بن چکا تھا۔ اتنی لمبی عمر کی جدائی ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یعقوب کی روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی۔ اسفا علی یوسف فابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، غصے کو اور حزن کو دبائے دبائے روتے 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 آنکھیں سفید ہو گئی۔ تو یہ میرے بھائی اللہ نے فرمایا کہ میری رحمتوں سے نا امید نہ ہوا کریں، آپ تو بالکل نا امید نہ ہوں، اللہ کی رحمت پہ یقین رکھیں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کہ کہیں نہ کہیں میری غلطی ضرور ہے۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اللہ کے آگے اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں اور کچھ کام بھی کیا کریں۔ یہ بھی شریعت کے خلاف ہے کہ صوفی بن کے بیٹھ جاؤ بس اللہ اوپر سے ڈالے گا، یہ منع ہے۔ شریعت میں حکم ہے کہ محنت کرو، کام کرو، حرکت کرو، اللہ برکت دے گا۔
کہ حج میں جو ہم نے قربانی کرنی ہوتی ہے، بکری دینی ہوتی ہے، اگر پرائیویٹ لوگوں کو دے دیں، میرا بھائی جس سے مرضی آئے دے دو، مقصد تو بکری ذبح کرانا ہے، کسی کو دو، لیکن ایک خیال رکھنا، یہاں جو لوگ بکریاں بک کرتے ہیں نا، ان میں 90% نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، حاجیوں کے پیسے کھا جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے سال کی روزی اسی میں بنائی ہوئی ہے کہ اگر نوکری کروں اور بڑی اعلیٰ تنخواہ ملے تو 2000 ملے گا نا، 24,000 ریال، 20 25 30 40 بندو حاجی بکرے ہیں، پکڑو بکرے ذبح کرو، 24,000 ریال دو، پورے سال کی نوکری کھڑی ہو گئی۔ حاجی کے لیے ایک بکرا ذبح کر کے آخر میں دعا کر دے گا، اللہ حضور کی ساری امت کی قربانی قبول فرما۔ مولوی تو موجود ہیں نا جو ایک بکری سے سب کی قربانی قبول کا فتویٰ دے دیں گے۔ لہذا مہربانی کر کے کسی پر اعتماد نہ کرنا، کسی کو دو لیکن شرط کرو کہ قربانی میرے سامنے ذبح ہو، اور پھر قربانی کے لیے شرط ہوتی ہے کہ جس کو وکیل بناؤ وہ تمہارا نام لے اور وقت پہ ذبح کرے، باقاعدہ یہ تھوڑا کہ ایک لائن میں کھڑے کرتا ہے اچھا جی 100 پورا ہو گیا، یہ کیا قربانی، یہ تو مذاق بن گئی۔ اصل میں لوگوں کو لالچ ہوتی ہے کہ بھئی 370 کے بجائے یہ مل رہی ہے 250 میں، تو سیدھا 110 ریال بچ رہے ہیں، پتہ نہیں، یہ تو ہوگی نہیں انشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا آج کل تو کئی لوگ ہیں ماشاءاللہ میرے نام پہ بک کرتے ہیں، مولوی مکی صاحب کے ہم آدمی ہیں، جو میرا نام لے نا اس کے گلے میں رسہ ڈال کے لے آنا میرے پاس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اکثر حدیثیں پڑھی ہیں تو لکھا ہوتا ہے کہ روایت محمول ہے، لکھنا ہی تمہیں نہیں آتا تو کیا حدیثیں پڑھو گے، بس اتنا پڑھو جتنا تمہیں آتا ہے، ابھی پکی روٹی پڑھا کرو، نہ تمہیں مجہول لکھنا آیا، نہ محمول لکھنا آیا، نہ مقتول لکھنا آیا تو سمجھو گے مٹی، لفظ لکھنا نہیں جانتا، حدیثیں پڑھتا ہے ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ، یہ جب سے یہی حدیث پڑھنے والے پیدا ہوئے نا سارے جھگڑے، علم ہے نہیں، ایک حدیث پڑھ لی، ہلدی باندھی گئی اور حکیم بن گئے۔ کہتے جی دعا کریں کہ میری شادی ہو جائے، آپ میرے لیے دعا کریں، میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا۔ تو میری تو ابھی تک ہوئی نہیں، تو تمہارے لیے شاید لگ جائے میری دعا، اللہ کرے تیرا رستہ خدا آسان کر دے۔ میری اپنے لیے تو ابھی تک دعا نہیں لگی۔ والدین جو فوت ہو چکے ہیں میرا بھائی، ان کے لیے صدقات کرو، خیرات کرو، حج کرو، نفقات کرو، حتیٰ بعض علماء کہتے ہیں نفل پڑھو، جو عبادت کرو، طواف کرو، سب جائز ہے۔ کہتے ہیں جی جو سربراہی کانفرنس ملائیشیا میں ہو رہی ہے، کیا وہ کوئی مسئلہ حل کر سکتی ہے؟ سربراہوں سے پوچھو، میں تو طالب العلم ہوں۔ امور مملکت را خسروا دم، جس کا کام اسی کو ساجے اور بجائے تو ٹھیک نہ باجے۔ مجھ سے ابن کثیر پوچھو، مجھے کیا پتا بادشاہوں کے مسئلوں کا۔ ایک بندہ عمارت میں ملازم ہے، اس کو مالک اجازت نہیں دیتا تراویح پڑھنے کے لیے، کوئی بات نہیں، وہیں کھڑے کھڑے بلڈنگ میں پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، مجبوری ہے، نوکری ہے، حارس ہے، بلڈنگ خالی نہیں چھوڑ سکتا، حاجیوں کا سامان پڑا ہے، تو اللہ پاک جب توفیق دے وہیں اپنا مصلی بچھائے اور اپنی علیحدہ پڑھ لے۔ اگر 3 آدمیوں نے عمرہ کر لیا اور فارغ ہونے کے بعد ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیرا، بالکل ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں۔ اقساط میں چیز خریدنا جائز ہے۔ سود کا معنی ہوتا ہے کسی کو قرض دو اور قرض پہ پیسے لو، مثلا 1000 لے جاؤ، 2 مہینے کے بعد مجھے 1050 دینا، تو یہ قرض ہے۔ ایک ہے
قسط پہ چیز بیچنا. میں کہتا ہوں کہ نقد 50 کی ہے اور ادھار میں 60 کی ہے. آپ نے کہا میں ادھار میں لیتا ہوں، تو مانا کہ آپ کو میں نے یہ 60 میں بیچی ہے، وہ تو میں نے چیز بیچی ہے، وہ سود نہیں بنتا. لیکن وہاں بھی علماء کہتے ہیں احتیاط کرو تو بہتر ہے. میری والدہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے. جتنے فوت ہو گئے اللہ مغفرت فرمائے. والدین ہمارے کھاتے پیتے ہیں، لیکن اولاد کو حکم کریں کہ اپنی جائیدادیں ہمیں دے دو، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے اگر واقعی وہ ناجائز حکم کر رہے ہیں. اور اچھا جی ایک بات بتاؤ کہ والدین تمہارے کروڑوں پتی ہوں، مرنے کے بعد وارث کون ہوگا؟ ہاں جی، کیوں تم نے کمایا ہے کہ وارث بن رہے ہو؟ تو والدین مانگ رہے دے دو، مرنے کے بعد پھر تیرے پاس آئے گا، کہاں جائے گا؟ نہ جائے گا کہاں؟ وہ بھی آزما رہے ہوں گے نا، بھوکے ننگے تو وہ بھی نہیں ہے نا. وہ دیکھتے ہیں نا کہ بیٹا بیوی کو دیتا ہے، ماں کو بھی دیتا ہے، وہ بھی تیرا امتحان کر رہے ہیں. آنا تو پھر تیرے پاس ہے، ڈرتے کیوں ہو؟ فکر نہ کرو، بس دعا کرنا جلدی مر جائے. حرم شریف میں آئے ہو، دعا کرو کہ ابا سانپ بن کے بیٹھا ہے، اللہ میاں اس کو بلا. انگوٹھی میں کون سا پتھر پہننا چاہیے؟ جو مرضی ہو، جتنا جیب اجازت دے. اس کے لیے کوئی نفع نقصان تو ہوتا نہیں، باقی اپنا شوق ہے. طائف میں میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے گھر میں قیام کروں گا تو وہاں سے احرام باندھ سکتا ہوں؟ بالکل باندھ سکتے ہیں. اگر ایک عورت ایام حیض میں ہے اور بغیر احرام کے آ گئی ہے تو پاک ہونے کے بعد عمرہ کرے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے، کیونکہ عورت حیض کی حالت میں غسل کر کے نماز نہ پڑھے اور احرام کی نیت کر لے. عورت کا احرام تو ہوتا نہیں نا، جو کپڑے ہیں اسی میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. ایک ہماری کمپنی میں ہندو ہے، ایک عیسائی ہے، انہوں نے کہا تھا ہمارے لیے زمزم لے آنا. بالکل لے جاؤ. ابو جہل زمزم نہیں پیتا تھا. اللہ کے بندے کیا ہے، زمزم ہے، لے جاؤ ان کو دو بالکل، اور تم اسی نیت سے دو کہ اللہ ان کو اسلام نصیب فرما. یعنی اندازہ کرو ہندو کے دل میں زمزم کی قدر ہے، وہ مانگ رہا ہے، اور مسلمان کے دل میں کیا ہے؟ ماشاءاللہ زمزم کا پانی سے منہ دھو کے اس طرح پھیرتا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ہاں اللہ پاک ہدایت کرے. اگر عورت ہے، ناپاک ہے، حیض میں ہے، تو یاد ذکر کرے، زبان سے ذکر کرے، ہاتھ نہ لگائے قرآن. کہتے ہیں جی کہ حرم شریف میں بعض لوگ طواف کرتے ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن شریف ہے اور دوسرے ہاتھ میں چپل ہے، کوئی حرج نہیں. یہ کیا ہے؟ تمہارے پیٹ کے اندر کیا ہے؟ تم جو طواف کر رہے ہو اندر کیا بھرا ہوا ہے؟ 2-3 کلو. اللہ کے بندے یہ کیا ہے؟ ایک ہاتھ پہ قرآن ہے، جو چپل رکھے تم اٹھا لو گے، کہاں جائے گا؟ سارا دن چپل ڈھونڈتے رہتے ہیں آج بیچارے. اچھا عمرے پہ آئے غریب، کیا کریں، مجبور ہیں، اٹھا کے پھر رہا ہے بیچارہ. اور اچھا خدا کی شان ہے کہ جب پرانا چپل ہونا وہ کبھی نہیں اٹھاتے، جب اچھا لوگ وہی اٹھاتے ہیں. اگر ایک عورت نے مدینہ منورہ سے روانگی کے وقت میں عمرے کی نیت نہیں کی کیونکہ حیض میں تھی، اور اب وہ واپس جا رہے ہیں، ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، بس ایک بکری دم دے دے، پھر جب اللہ نصیب کرے گا کبھی زندگی میں تو عمرہ کر لیں گے. اگر میں نے عمرہ کرنے کے بعد سر پہ اس طرح پھروایا اور اس طرح لگ گیا اور خون نکلا، کوئی حرج نہیں، خون بھی تمہارا نکلا ہے، سزا بھی تمہیں ملے. یہ اچھی شریعت ہے کہ پہلے بیچارے کا سر سے خون نکل رہا ہے، بکری بھی اسی کو بھرنی پڑے، کوئی جرمانہ نہیں، چاہے جتنے مرضی آئے اس نے لگوا لو. 2 فائدے ہو جائیں گے نا، بال بھی صاف ہو جائیں گے، گندا خون بھی نکل جائے گا. اور یہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ کم از کم نائی کا کام بھی سیکھ جائیں گے.
ایک امام نے پہلے چھوٹی صورت پڑھی بعد میں پڑھی، کوئی حرج نہیں. پہلے بعد والی صورت پڑھ لی بعد میں پہلے والی پڑھ لی، کوئی بات نہیں. افضل ہے ترتیب ہو الٹ ہو جائے کوئی بات نہیں. ان باتوں کا بڑا خیال ہوتا ہے کہ مولوی نے غلطی کیسے کی. بالکل جی، مولوی کو پکڑو، تم جو مرضی ہے تمہارے پاس لائسنس ہے، چھٹی ہے. انا للہ و انا. اللہ کے بندے اگر علم ہو، ورنہ بلا وجہ علماء پہ اعتراض نہ کیا کرو. اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ ان کو علم بھی دیتا ہے. اگر صورت آگے پیچھے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں. نہ قرآن جیسے اترا ہے اسی طرح تم پڑھ رہے ہو. اترنے کی ترتیب الگ ہے، پڑھنے کی ترتیب الگ ہے. اترا تو پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق ہے اور پڑھتے تم الحمدللہ رب العالمین ہو. ٹھیک ہے. اگر ایک آدمی منت مانے کہ یا اللہ میرا کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا، جائز ہے، لیکن منت کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. ایک بات یاد رکھو، حضور نے فرمایا یہ لوگ جو منتیں مانتے ہیں اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے، ورنہ کام وہی ہے جو اللہ نے کرنا ہے، منت مانو یا نہ مانو. طواف کے بعد افضل ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھو، ورنہ حتیم میں پڑھو، سارے مطاف میں پڑھو، سارے حرم میں پڑھو. رش ہوتا ہے وہاں نہ کھڑے ہو جایا کرو. ہم نے سکیم کے مطابق مدینہ منورہ جانا تھا، نیت مدینے کی تھی، لیکن ہمیں وہاں جانے نہیں دیا. پھر ہم جدے سے مکے آئے اور احرام جدے سے باندھا، تب نہیں پڑے گا کیونکہ آپ کی نیت ہی مدینے کی تھی، آپ مکے کی نیت سے آئے ہی نہیں تھے. اگر ایک آدمی ہے مسافر ہے تو اس کی نماز جو ہے قصر ہے، سنت نفل معاف ہے، پڑھے تو جائز ہے. اگر کوئی کینسر کا مریض ہے، زمزم سے بڑا کوئی علاج نہیں، بالکل اللہ پہ یقین کر کے صبح کو نماز کے فوراً بعد زمزم کوشش کرو کہ کنویں پہ جا کے جتنا پی سکتے ہو پیو بھی، ڈالو بھی، اور اسی نیت سے کہ یا اللہ یہ زمزم شفا ہے اور میرا ایمان ہے کہ دنیا کی کوئی بیماری بھی ہو شفا ہو سکتی ہے. ہے